وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العظیم۔ ہم ہیں واحد توحید ہستی، ہم ہیں واحد توحید ہستی، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ حضرات، اسلام خود و فلاح، امن و وحدت، آفاقی پیغام اور حق انصاف پر ایسا عالمگیر نظام ہے جو کسی بلا تفریق و تحذیر اقوام عالم کے لیے قیامت تک منبع رشد و ہدایت رہے گا۔ یہ صرف اعتقادات ایمانیات پر مشتمل ایک مذہب ہی نہیں بلکہ فطرت پر مبنی ایک ایسا عالمگیر اور جامع دین ہے جو مکمل زندگی کے لیے نظام حیات ہے۔ عالمی اسلامی عالمگیر کے لیے یہ بھی تھا کہ زمین کو محض عبادت الہی سے معمور کرنا ہی نہیں بلکہ اسے باصلاحیت باکردار افراد تیار کرنا بھی تھا جو عالمی سطح پر اسلامی عالمگیر کے لیے پوری دنیا میں حق عدل اور انصاف پر مقابلہ کر سکے اور جلیل القدر منصب پر اہد ہو سکے۔ اور ان میں باصلاحیت باکردار افراد میں یہ بھی تھا کہ باصلاحیت افراد میں منبر و محراب، قلم و کرتاس اور شمشیر میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ زمانہ کریم میں علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی آپ کے ذہن نشین ہوگی جنہوں نے نہ کسی ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک سیاسی جماعت کو پکڑے رکھا بلکہ حق بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ملک کی سلامتی کی بات ہو، نوجوانوں کی مستقبل کی بات ہو، حکومت وقت کا ساتھ دینے کی بات ہو یا حکومت وقت نے اسلام کی قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اس کے مد مقابل کھڑے ہونے کی بات ہو، مسلک کی بات ہو یا پھر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دینے کی ہو، توحید، رسالت، صحابہ پوری دنیا میں فرعونی طاقتوں سے ٹکرا کے بیان کر دیا۔ وقت آنے پر حق بات بیان کرتے وقت ڈرنا اور جھجکنا میرے خون میں نہیں ہے اور نہ ہی میرے مسلک کی کتابوں میں لکھا۔ حضرات، یہ وقت بھی آنا تھا کہ مسلمانوں کو توحید الہی کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، مسلمانوں کو توحید کے بارے میں درس دینا تھا۔ آئیے مسلمانوں، اپنے اندر جھانکیے، اپنے دربار میں جھانکیے کہ ہم اللہ کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں کبھی ذلیل رسوا نہیں کرے گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، فرمایا تمہیں ہو گیا تم اللہ کے وقار کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا معنی لا الہ الا اللہ؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی داتا گنبد اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی جگانے والا اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی سلانے والا اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی زندگی کا مالک اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی موت کا مالک اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی ذلت کا مالک اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی مالک موت کا اللہ کے علاوہ۔ اور حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو آپ کے زیر نظر آئی ہوگی کہ چکر اللہ کے خانہ کعبہ کی تذلیل کی گئی، جو کمرہ بنایا گیا، قبر بنائی گئی، وہاں پر تکبیریں پڑھی گئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تکبیریں لگائی گئی۔ یہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر منظر عام پر آئے گی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے ماں
ماتھے پر شگن تک نظر آئی، شگن تک ہمیں پریشانی نہ ہوئی، شاید ہم نے اپنے باپ جتنا احترام، اپنے باپ جتنی عظمت، اپنے باپ جتنی عزت، اپنے باپ جتنی شان اللہ کو نہیں دی۔ اگر آج میں بھولے سے ہلکا سا یہ کہہ دے تم فلاں کے بیٹو، اصل میں وہ آپ کا باپ نہ ہو، آپ کا والد نہ ہو، تو تمہارا خون جوش مارے گا، غضبناک ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مولوی کا کام، جب مولوی تک بات آتی ہے کہتے ہیں یہ ادارے کا کام۔ اور ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ادارے ریاست مدینہ کا نام لینے والے، ریاست مدینہ کی چوکیدار، ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار، ریاست مدینہ کے وفادار، ریاست مدینہ کے پیروکار، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود، اسلامی قوانین ہونے کے باوجود ریاست مدینہ کا ترجمان مسجد کے ہاتھے میں کھڑا ہو کر، مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر، مسجد کے باہر کھڑا ہو کر ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے۔ ہائے کاش کاش ہم اس دن سے پہلے مر کیوں نہ گئے ہوں۔ حضرات رب کا قرآن اعلان فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہم نے نہیں کیا۔ ہم اس بات سے حق اور سچ ہے کہ کہنے کی لحاظ سے ہم سنی ٹھہرے، ہم اہل اسلام کروائے، ہم اہل حدیث کروائے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرے، ادب کرے، ہمیں احترام کی نظروں سے دیکھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی عظیم رسوائی ہے کہ تم اپنے لیے احترام، اداب، تہذیب تلاش کر کہ تجھے لوگ جو ہے ادب کی نظروں میں، احترام کی نظروں میں دیکھے اور اللہ کے لیے خاموش ہو، تیرے دل میں کچھ بھی نہ ہو۔ یہ زیادتی نہیں ہے۔ مختصر بات یہ ہے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں، عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ ان کی شان مقام میں قرآن خلاف فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ انہی کے بارے میں رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک المؤمنون حقا ومحمد رسول اللہ والذین آمنوا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اولئک المفلحون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، رات سن لو جس ہستی کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے، جس رب کی وجہ سے، جس خدا کی وجہ سے ان کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے رسول اللہ کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے صدیق کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے عمر کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے عثمان کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے علی حیدر کرار کو عزت ملی، جس ہستی کی وجہ سے امام بخاری کو عزت ملی، جس ہستی کی وجہ سے امام مسلم داؤد نسائی کو عزت ملی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا جس ذات، جس ہستی کی وجہ سے مسلک اہل حدیث کو عزت ملی وہ ذات محفوظ نہیں، اگر وہی ذات محفوظ نہیں تو حرمت رسول پر نکالی جانے والی ریلیاں، صدیق کی صداقت پر نکالنے والی ریلیاں، عمر کی عدالت پر نکالنے والے جلوس، پروگرام، عثمان کی شجاعت پہ سب پروگرام، علی کی حیدر کرار پر نکالی کی ریلیاں فضول ہیں، رائگاں جائیں گی اگر وہی ذات محفوظ نہیں، جس ذات نے ان کی عظمت بیان کی، جس ذات نے ان کو اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار حکمدار بنایا، اگر وہی ذات محفوظ نہیں تو پھر یہ ریلیوں کا کوئی مقصد نہیں۔ جان دی ہوئی تو اس کی تھی، جان دی ہوئی تو اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وآخر دعوانا